عسکری امام مہدی آخر زمان پر بلند اللہم صلی علی محمد محمد وعلی. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین اور خاص طور پر مرحوم شیخ امیر علی سیدوکے والے اور سیدوکے کے تمام خاندان کے مرحومین کو، استاد سید صفت جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنائی کی روح کو پڑھ کر بس. بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزی المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات بھیج دیں. عزیزان سید الشہداء، ماہ سفر ہے اور خمسے کی آخری مجلس. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں چند روز آپ کے شہر میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کرے اور ان کا جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے. اور شکر گزار ہیں خاص طور پر باب العلم فاؤنڈیشن کے کہ انہوں نے یہ اپورچونٹی دی، یہ فرش اعضاء کو قائم کیا اور مسلسل کئی سالوں سے یہ قائم کر رہے ہیں. جامعۃ المنتظر کے بھی جو بھی بہرحال انہوں نے بھی حافظ صاحب کے انہوں نے بہرحال یہ اپورچونٹی دی، اپنی اسپیس دی ہوئی ہے ان کو کہ یہاں پر یہ ذکر جو ہے وہ ہو سکے. میں بہرحال بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو جتنا ٹریک کر سکوں کروں، لیکن ڈاکٹر نے آج مجھے بڑی شدت سے میری حالت دیکھتے ہوئے اس نے سب سے پہلے مجھے بولا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. اب میں نے بولا مولانا ڈاکٹر صاحب میرا تو کام ہی بولنے کا ہے. تو خیر بہرحال انہوں نے کہا ہے کوشش کریں آپ. تو میں بہت زیادہ انرجی نہیں اندر سے باہر کی طرف آپ کو نکال سکتا کیونکہ پرابلم ہی جو ہے وہ یہاں پر ہو گئی ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اپنے ضعف سے خدا کو پہچانتا ہے
اور خدا دکھاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، میں ہوں جو ان صداؤں کو بھی نکالتا ہے اور ان آوازوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بہرحال اس کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتی ہے، اور انسان کی بے احتیاطی بھی ہوتی ہے۔ اب انسان ساری اپنی غلطیوں کو اللہ پہ بھی نہیں ڈالے، انسان ہے بہرحال کھانے پینے میں، اور بہرحال موسم بھی ہے، فضا بھی ہے، خیر ذکر ہے اذان محترم، یہ تو چلتا ہی رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، عزا تو حسین کی رہے گی، تو یہ تو انشاءاللہ رہے گا۔ میں بہت زیادہ آپ کی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں بہرحال اپنی گفتگو کو بہت آہستہ سے آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں کہ الہی نیریٹو، روایت الہی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور قرآن کی آیات سے بہرحال میں نے کوشش کی تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں یہ بیان کر سکوں کہ جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی حوادث ہیں، جتنے بھی قرآن کے قصے ہیں، یہ سب الہی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس میں سے سیکھنا ہے اور پھر اس کو آج کے دور پر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ نہیں، بہرحال میرا جو بہرحال تیار کر کے آیا تھا وہ تو میں کافی آگے تک تھا، لیکن میں کوپ نہیں کر پایا، تھوڑا کل بھی میری صحت کافی ڈاؤن تھی، اور آج بھی میں بہت اپنے اوپر بھی برڈن نہیں ڈال پاؤں گا، لیکن میں بہرحال قرآن سے وہ فارمولے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جو یونیورسل فارمولے ہیں، وہ فارمولے ہیں کہ جو قیامت تک کے فارمولے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں جنگ احد کی گفتگو کی، اور جنگ احد میں بتایا کہ کچھ لوگوں کو رسول خدا نے ایک جگہ پہ کھڑا کیا تھا، وہ کہا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، لیکن آپ کے سامنے لوگوں نے جگہ چھوڑ دی۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مال کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ اب قرآن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جگہ جو چھوڑی تھی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے، آپ اس کو جا کے بھی دیکھیے گا۔ اس میں وہ جو پیچھے چیز چھپی ہوئی ہے اس چیز کی کہ چھوڑا کیوں تھا، اس کو پروردگار جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان ان استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اور کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں نے جس دن دو سپاہ یعنی دو گروہ جنگ کر رہے تھے اور ایک نے فرار کیا، جنگ احد کا ہے، شیطان جو ہے وہ ان کے بعض گناہوں کا مرتکب ہوا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے گناہ کو سٹور کر دیتا ہے، فوراً ریئیکٹ نہیں کرواتا۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا، غلطی ہو گئی، اللہ کی طرف سے ڈنڈا نہ آئے تو انسان تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، اچھا چلو تھوڑا اور کھینچ دو، ایسے ہی ہے۔ رستے میں دیکھا چالان نہیں ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا، دو دفعہ نہیں ہوا، تیسری دفعہ آدمی میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چلو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ بعد تو ایک ساتھ 10 پرچیاں آئیں گی آپ کو، وہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر فارمولا دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ فرار کر گئے تھے اس دن، اور جو اوپر سے بھی بھاگے تھے اور ادھر سے بھی فرار کر گئے تھے، یہ کچھ شیطان نے ان سے گناہ کروائے تھے، اور وہ گناہ سیف تھے ہارڈ ڈسک میں، اور جب موقع آتا ہے تو شیطان اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، شیطان اس کو، اور شیطان ایسی جگہ شیطان دیکھ کر ایکٹیویٹ کرواتا ہے کہ جہاں یہ بہت ضروری کام کرنے لگے گا نا، وہاں میں اس کو ماروں گا، اور وہاں انسان کے پاؤں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا فارمولا، یہ ہماری زندگی کا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ مت سمجھے کہ غلطی ہو گئی، اچھا چلو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں عزیزان محترم، اگر تو گناہ غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ گناہ یا غلطی کے بعد اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. خدا آپ کو، کیونکہ یہ جو گلٹ ہے، یہ گلٹ خود خدا کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہے. لیکن بعض لوگوں کو گلٹ ہی نہیں ہوتا، گناہ کر رہے جا رہے ہیں، گلٹ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا گناہ کے لیے تشہیر کر رہے ہیں، گناہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. خوب، یہ تو اور خطرناک ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ ان گناہوں کو سٹور کرتا ہے اور اینڈ ٹائم پر آ کر اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور یہ زندگی میں ہوتا ہے. اور یہی غلطیاں انسان کو، یہ اتنے بڑے بڑے جو حادثے ہوئے، اتنے بڑے بڑے لوگ تاریخ کے اندر اماموں کا ساتھ نہیں دے پائے. بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کہیں کوئی ایسی غلطی تھی، کچھ تھا چھپا ہوا کہ جس ٹائم پر انہیں اپنی قربانی دینی چاہیے تھی یا اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، پیچھے بڑھ گئے. تاریخ بھری پڑی ہے، صدر اسلام بھرا ہوا. یعنی لوگ جانتے تھے چیزوں کو، پہچانتے تھے، ولایت کو جانتے تھے، ولایت کو مانتے تھے. وہ آپ کے سامنے آخری حج اور ایک ہی حج اور آخری حج، ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں سے لوگوں نے ڈائیورژن اختیار کرنی تھی. کسی نے کہیں جانا تھا، کسی نے یمن جانا تھا، کسی نے ادھر جانا تھا، کسی نے مدینہ کی طرف جانا تھا. ایسی جگہ تھی، مین جگہ. اور آگے والوں کو بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا اور فارمولا دیا. ہم تو فرقے کے چکر میں غدیر کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پائے. ہم نے فرقے کے چکر میں لوگوں نے بولا کو یہ تو صرف یہ لوگ، اور ہمیں بھی جو مانتے بھی ہیں ان کو بھی غدیر سے صرف ایک لائن یاد ہے، من کنت مولا فہذا علی. ایک قرآن کے پارے کے برابر رسول خدا کا خطبہ ہے غدیر کا. وہ ہم نے کبھی زندگی میں فرصت ہی نہیں ہوگی کہ پڑھ لیں، تو ہمیں تو ایک ہی لائن یاد ہے. لیکن وہ یہ ایک لائن نہیں تھی، وہ اس ایک لائن کے لیے جو قرآن کی آیات نکلی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. اور آپ چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، انٹرنیٹ آپ یوز کرتے ہیں، آپ ان آیتوں کا شان نزول پوچھ رہے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک، یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت؟ کیوں خدا کہہ رہا ہے رسول سے کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کا ابلاغ کرو؟ کیوں کہہ رہا ہے رسول؟ پروردگار کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام، تو پروردگار اتنا کام تو کیا رسول نے، 13 سال مکہ میں، 10 سال ادھر ہو گئے، اتنی جنگیں، اتنے غزوے، نہیں یہ کام نہیں کیا گویا کوئی کام نہیں کیا. اور مایوس اور کفار سے گھبراؤ نہیں، اللہ مددگار ہے. جانے ہوتا اب وہ کام کیا تھا؟ وہ کام صرف ایک شخص کو نہیں دکھانا تھا، وہ ایک نظام پیش کرنا تھا، اور وہ نظام کے جو قیامت تک انسانوں کو بچائے گا. اور لوگوں نے اس وقت مانا، لوگ مان بھی گئے، لیکن بعد میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکلات تھی کہ جو ولایت کے مقابلے میں آ گئی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اسٹور تھی جو باہر آ گئی. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے تفسیر کرنا شروع کیا، انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی فرقہ انکار نہیں کرتا غدیر سے، نہ غدیر کی گفتگو سے، نہ اس حدیث سے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن چینج کر دی، تفسیر چینج کر دی کہ مولا کے مطلب دوست کے ہیں، کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست اس کا. اب ہمارے تو رسول دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے تو رسول تو جس کے دوست ہیں وہ دوست بنائے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی، رسول تمہارے جیسا، تو رسول دوست کیسے ہو گیا؟ پہلی بات تو یہی ہے، خوب عقل ہے، لاجک ہے. اتنی قرآن کی آیت بھی نازل ہو رہی ہے، لوگوں کو جمع بھی کیا جا رہا ہے، دھوپ ہے، شدید ہے، گرمی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، روکا جا رہا ہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ دوست. جانو محترم، اس چشمے کو
اتارے فرقے کے، اللہ کے نظام کو سمجھیں. جب تک یہ نظام سمجھ میں نہیں آئے گا امت نہیں بن پائے گی، امت بڑی رہے گی. آپ جو ابھی ہے، جو انتظار کر رہا ہے وہ ہے. بہرحال آگے بڑھتے، قرآن کی آیت جو ہے وہ، اب قرآن جو ہے وہ اسی بات کو کہ گناہ اسٹور ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے. قرآن جو ہے ان لوگوں کا سورہ کہف میں بھی ذکر کر رہا ہے ایسے لوگوں کا. کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہتے، لیکن وہ کوشش کہیں کامیاب نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. زندگی میں انسان لگا ہوا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ اچھا کام کر رہا ہے. وہ ظاہر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اور جو میری زندگی ہے یہ بڑی لمیٹڈ سی زندگی ہے. اور خاص طور پر شیطان، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے، سخت ترین دشمن ہے آپ کا. تو ہم اپنی زندگی میں جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، تنہائی میں کرے، خلوت میں کرے، معاشرے میں کرے، فیملی کے ساتھ کرے، تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرے. بہرحال میں بہت سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اس ٹاپک کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کرتا. صلح حدیبیہ پر بھی بہت سارے سنتیں تھیں اور الہی سنتیں روایت تھی. میں بہرحال قاصر ہوں، معذرت سے آتا ہوں آپ کو بیان کرنے سے. ایک آدھ حدیث اور ہے بہرحال، اور آپ سے التماس سے دعا چاہوں گا. زار محترم، لائف بہت شارٹ ہے، اور اس شارٹ سی لائف کو ایسا گزارے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ جو تھوڑی سی دیر ہے، یہ تھوڑی دیر میں اگر ان باتوں پہ عمل کیا کہ جو اللہ کے بندے تھے، تو یہ زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. اگر آپ نے دیکھیں رسول خدا کی حدیث ہے اور اس کو پریکٹیکل عمل کریں. یعنی حدیث تو سنی ہوئی ہے ہم نے، اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور نعرہ بھی مارتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. رسول خدا کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. لیکن جو دونوں کو پکڑے گا، تمسک کرے گا، وہی مجھ تک پہنچے گا، حوض کوثر تک. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا، جیسے آپ کا موبائل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر واٹس ایپ یوز کیا، کتنی دیر سوشل میڈیا یوز کیا، کتنی دیر ہیلتھ ایپلیکیشن یوز کی، کتنی دیر آپ نے فائنینس، ٹریڈنگ، سب بتاتا ہے. اسی طرح آپ کا موبائل آپ کو بتائے کہ آپ نے قرآن کتنی دیر یوز کیا، آپ نے نہج البلاغہ کتنی دیر یوز کیا. خوب یہی چیز آپ کی زندگی بدلے گی. میں تو تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گا، آدھا گھنٹہ چلا جاؤں گا ٹوٹی پھوٹی بات کر کر، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو بچائے گی تو وہ کالا امام صادق ہے. اور کالا امام، اس کو اپنی زندگی میں جوانوں سے کہوں گا، آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، آپ کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. آج معاشرے میں مال زیادہ ہیں اور لائبریریاں کتنی ہیں. ہر تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں یہ مال بن رہا ہے، وہ مال بن رہا ہے، فلانا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کپڑے نہ خریدیں، کتنے کپڑے خریدیں گے آپ؟ وہ جو گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، کالونیاں بھی بن رہی ہیں بڑی بڑی، وہ بھی مال بنا رہی ہیں، ریسٹورنٹ بنا رہی ہیں، سب کا تعلق مادے سے. بری بات نہیں ہے، لیکن کتنا مادہ پرستی کریں گے مجھے آپ بتائیں. بک سٹور نہیں ہے، بک ایک آدھ وہ لبرٹی رہ گئی تھوڑی بہت، اس کے علاوہ کوئی ہوں گی کہیں کسی تھوڑے بازار میں چلے جائیں. بک کیفے نہیں ہے، بک گفٹ دینے کا رواج نہیں ہے معاشرے میں کہ کتاب کسی کو گفٹ دے دو. اگر کبھی ملتی بھی ہے تو انسان کھول کے بھی نہیں دیکھتا اس. بیچارے لوگ مرحومین کے لیے اپنے نام لکھ لکھ کے دے دیتے ہیں تحفہ شوفہ، پبلک بھی یوں ہی کر کے رکھ دیتی ہے اس کو. تو کتاب جو معاشرہ پڑھتا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کتاب یہ والی ہو، کنڈل ہو، پی ڈی ایف ہو. ابھی اکثر لوگوں کو کتاب بتاؤ تو پیچھے سے میسج آتا ہے، کون سا پی ڈی ایف ہے بھیج دیں. وہ بھی نہیں پڑھنی، بھیج بھی دوں گا، کون سی پڑھ لیں گے آپ؟ خریدو بھائی، تھوڑی زحمت کرو، جا کے 2-5-6 ہزار روپے کی تو ٹی شرٹ خریدتے ہو،
تو 500 روپے کی کتاب بھی خریدو جو قیامت تک بچانے والی کتابیں ہیں. تو معاشرے میں کتاب سازی ہے ہی نہیں. آپ بعض ملکوں میں جائیں, صرف یہاں نہیں ہے, میں فن لینڈ گیا, فن لینڈ میں شہر کے سینٹر میں مہنگی ترین جگہ پہ ہائی اسٹریٹ پر بک لائبریری ہے. اس کا آرکیٹیکچر اتنا زبردست ہے کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مال ہوگا. اندر جاؤ تو کتابیں کتابیں کتابیں, بیٹھے کتاب پڑھے, ناول, میگزین. آپ کو آگے اپنے تھیسس کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے تو جگہ بنی ہوئی ہے. آپ کو الگ سے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو ٹیبل آپ لے سکتے ہیں. کافی پینی ہے تو بیٹھ کے پڑھنا. مطلب انسان کا دل چاہے کہ بھائی میں نہیں بھی پڑھتا تو میں پڑھنا شروع کر دوں. تو یہ کون منائے گا؟ آپ ان سے توقع رکھیں گے, ان منسٹروں سے جو خود بڑے پڑھے بغیر آئے, خود جو پڑھے. کتنے لوگ آپ کے پڑھے ہوئے, اور جو اس کو منسٹری ملی ہوئی ہے, کیا اس نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ کیا اس نے اس میں کوئی تھیسس یا ریسرچ کی ہے؟ پوری دنیا میں کہیں ٹریننگ لے کر آیا وہ؟ تو کون کرے گا مجھے آپ بتائیں, جب آپ نہیں پڑھیں گے تو یہی ہوگا. جب آپ دین بھی نہیں پڑھیں گے تو میرے جیسا جاہل آدمی آپ کے آگے بیٹھے باتیں کرے گا. جب آپ نے خود 10 خطبے پڑھے ہوئے ہوں گے تو 11واں مجھے پڑھ کے آنا پڑ جائے گا نا. مشکل ہے جانے محترم, جب تک گھر کا ماحول علمی نہیں ہوگا. آج ہم کتنی دیر کتاب ہے, آپ یقین کریں کتاب دوستی کریں, بچوں کو گفٹ دیتے ہیں کتاب دے, ناول دے, کوئی بھی کتاب دے. آپ کو پتا ہے آیت اللہ خامنائی کی پرسنل 3000 سے زیادہ کتابیں جس پہ انہوں نے حاشیے لکھے ہوئے تھے, یعنی 3000 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں جس پر انہوں نے ہاتھ سے حاشیے لکھے تھے, سب میزائل میں خاک ہو گئے. 3000 کتاب, 1 کلومیٹر کے اسپیس پہ میزائل گرتے رہے, سب خاک ہو گیا, خاک. کتنا علم ہوگا, کتنے حاشیے ہوں گے. اور کتاب کا مطالعہ دیکھیں آپ, فرینچ ناول سے لے کر رشین ناول سے لے کر اس بوڑھے شخص نے سب پڑھا ہوا تھا. کوئی کتاب پرنٹ ہوتی تھی اور بک سٹور میں یا بکس ایگزیبیشن میں وہ جائے تو وہ پوچھتے تھے اچھا اس کی وہ فلانی جلد بھی تو تھی, فلانی جلد بھی تو تھی. سب سوشل میڈیا پر ہے. کتاب مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے, درود بھیج دے محمد وال. امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ جو انہوں نے غالباً حارث ہمدانی کو لکھا, کہا کہ دیکھو تاریخ کا مطالعہ پچھلے گزشتہ لوگوں کا تمہیں مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ تم بھی اپنے آپ کو دیکھو اور ان کی سفر میں خود سیر کر سکو. بہت ضروری ہے انسان. بہرحال میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث لے کر آیا کہ میں نے کہا میں تشنا جو ہے وہ آپ کے یہاں سے نہ جاؤں, صحت کی وجہ سے میں بہت اپنے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا تھا. بہرحال 5 نشانیاں جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص عادت الکرام حسن و سنیہ, ایسا شخص کہ جو کریم ہوتا ہے, بخشندہ ہوتا ہے, یعنی جو کریم اور بخشندہ شخص ہے, جو کرامت رکھتا ہے, اس کے اندر یہ چند نشانیاں پائی جاتی ہیں. یہ نشانیاں جو حدیث روایات میں بیان کی جاتی ہیں, اگر ہیں تو خدا کا شکر, اور اگر نہیں ہے تو ان کو جنریٹ کرے, یہ کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہم بھی کہیں کہ ہم مولا کی حدیث کا مصداق بن رہے ہیں. کوشش کریں. پہلی امام فرماتے ہیں جو شخص کریم ہے, کرامت رکھتا ہے, وہ شخص وہ ہے جو ہمیشہ احسان اور نیکی کرتا ہے. یعنی اس شخص سے احسان اور نیکی کے علاوہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر اس کا احسان صرف پیسے سے نہیں ہوتا, احسان مشورے سے ہوتا ہے, احسان کسی کی بات سن کے ہوتا ہے,
احسان کسی کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. احسان مند ہے, نیکی کرتا ہے. دوسرا نشانی کہ قدرت کے باوجود اگر اس کے پاس پاور ہے تو وہ پھر بھی ظلم نہیں کرتا. قدرت کے باوجود وہ ظلم, اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا انتقام بھی نہیں لیتا. کریم شخص وہ ہے کہ اگر اس کے پاس پاور ہے اور کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں کہتے مجھے آنے دو ذرا, سارے حساب پورے کروں گا میں, مل جائے مجھے کرسی کوئی نہ کوئی, جانے ہوتا ہوں. یہ کریم شخص نہیں ہے. تیسری کہ اوج قدرت میں بھی عدالت سے رفتار کرتا ہے. عدالت, اب آپ خود مولا متقیان کی زندگی دیکھیں. وہ مشہور واقعہ کہ مولا کا جو چاہنے والا تھا وہ پکڑا گیا, تو جو دشمن تھے انہوں نے کہا دیکھا اب پتہ چلے گا, اپنا بندہ پکڑا گیا تو کچھ بھی نہیں کریں گے. امام نے کیا کیا, کہتے ہیں اس کی انگلیاں کاٹ دیں. تو پھر دوسری طرف پھر دیکھا اب تو یہ برائی کرے گا, اب تو یہ امام کی مداح, اس نے اتنا شور مچایا, سب کو جمع کر دیا, کہا کہ پہلے تو میں جو تعریف کرتا ہی کرتا تھا لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ علی حق کا امام ہے. اللہ اکبر یا رسول. اوج قدرت میں عدالت سے کام لیتا ہے جو شخص کریم ہے. اگلی, لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ کوئی بھی برائی, خوبیہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, کیا میرے وجود سے لوگوں کے لیے کوئی بدی کوئی برائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بار انسان خود اپنے آپ کو چیک کرے. اگلی نشانی, گزشت سے کام لیتا ہے, درگزر سے کام لیتا ہے, معافی سے کام لیتا ہے. وہ یہ پیشنس ہے, یہ حلم اور بردباری بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ائمہ کے ان چیپٹرز کو پڑھنا پڑے گا. خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی امام نے حدیث عنوان بصری کے اندر حلم پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. حلم یعنی پیشنس سے اگلا درجہ ہے, یعنی ایک شخص جو بہت ڈیپ ہوتا ہے, جو گہرا ہوتا ہے, یہ شخص ہی سوسائٹی میں کچھ کر سکتا. ایک شخص جس کو ذرا سی کوئی بات کرو تو وہ شروع ہو جائے, ذرا سا کسی مشکل میں آپ اس کو فون کرو تو الٹا وہ آپ کی مدد کرنے لگے, الٹا وہ آپ کو یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا, تمہیں آتا کچھ نہیں ہے. جیسے بعض اوقات بچہ غلطی کر کے گھر آتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, منع کیا تھا, یہ نہیں کرنا, بائک لے کے نہیں نکلنا, گاڑی لے کے نہیں جانا, فلانی جگہ نہیں جانا. بھائی ہو گیا, حادثہ ہو گیا, انسان ہے, بائک گاڑی تو کھڑے کھڑی میں ٹھک جاتی ہے, تو اس نے کر دیا تو کیا کر دیا. یہ بچہ پانی لے کر آ رہا, بیٹی کچھ کر کے آ رہی, گلاس ٹوٹ گیا, گلاس تو ٹوٹ گیا, اس کی شخصیت بھی توڑ دیتے. ایسا آدمی کیسے چلے گا مجھے آپ بتائیں. گھبرائیں نہیں, یہاں میزائل نہیں آئیں گے, صلوات بھیج دیں محمد والے. ایک دفعہ کچھ عرصے میزائلوں میں زندہ رہ لے, پھر کوئی پٹاخے آپ کو ڈرائیں گے نہیں. جانے محترم, خوب یہ پرسنالٹی بہت پرابلم ہے. انسان کے اندر اتنا ہوگا, کچھ ہو گیا تو ہو گیا. بعض لوگوں گھروں کے اندر آپ دیکھیں تو بچے گھبراتے ہیں, پتہ نہ چل جائے, اماں کو پتہ نہ چل جائے. جہیز کے برتن تھے, توڑ دیے برتن ہے, وہ بچہ ہے, توڑے گا تو سیکھے گا, اس کی شخصیت مت توڑے. ہم بعض اوقات وہ بیہیویئر کرتے ہیں کہ اگلے والے کی شخصیت کو خود چورا چور کر دیتے. پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی سوسائٹی میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر درگزر نہیں پائی جاتی.
آپ کے اندر علم پائی. اور یہی اسی اگلے حصے میں بھی امام فرما رہے ہیں کریم شخص وہ ہے جو اپنے انڈر میں کام کرنے والے، جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، کہیں پر وہ ڈیوٹی کرتا ہے اس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، کہیں وہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے اس کے نیچے مزدور کام کرتے ہیں، کہیں لیبر ہے، کچھ بھی ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. بعض اوقات میں نے بہرحال انسان کو بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر، مطلب آپ ائمہ کو دیکھیں، آپ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام غلاموں کو لے کر ان کی تربیت کرتے تھے اور ہر سال عید میں انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور جہاں خود کھاتے تھے وہیں وہ کھاتے تھے. ایک اسی طرح کسی اوکیجن میں جب کچھ غلام نے کہا بھائی جب تو عید آ رہی ہے تو ہم تو خوش ہو، تو ایک کہہ رہا تھا کہ خوش ہو رہے ہو، مطلب اس سے دور جاؤ گے جس نے کبھی تمہیں غلام ہی نہیں سمجھا. بلکہ وہ خود رونے لگ گیا. امام نے کہا جاؤ، کہتا مولا میں کہاں جاؤں، آپ نے کبھی مجھے ایسا سمجھا ہی نہیں، اپنے گھر کے جیسا سمجھا مجھے. یہ تربیت ہے. تو یہ معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے احسان موت. لیکن اگر آج اللہ نے مجھے کوئی اپرچونٹی کو ڈیزگنیشن کو پوسٹ دی ہے، ہٹا بھی سکتا ہے، لیکن اب بڑے سے بڑا آدمی کدھر گیا، ہوتا نا کوئی فلانا، کوئی چیف جسٹس، کوئی فلانا ہیڈ، کوئی جنرل، کوئی یہ وہ، انسان ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنے چلنے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے، جبکہ جب خود چلتا تھا تو ہزاروں لوگ سلوٹ کرتے تھے. یہ دنیا ایسی ہے. تو بہتر ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس نے حساب اپنے طریقے سے لینا ہے. تو انسان اپنے اندر درگزش کو حاصل کرے. جان محترم، بہرحال میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. جان محترم، بہرحال یہ تربیت بہت ضروری ہے، اخلاق بہت ضروری ہے. آج معاشرے میں جو سب سے زیادہ چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق، اور یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک بہت پرانی کتاب ہے جس کا نام معراج السعادہ ہے. پرانی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب. میں جوانوں سے کہوں گا اس کا کوئی نسخہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سکین مل جائے گا، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی، معراج السعادہ. اور یہ اخلاق کی کتاب ہے، پیور اخلاق کی. آپ خود سوچیں نا، اتنی چیزیں زندگی میں انسان پڑھتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے، لیکن کہیں زندگی میں اخلاق کی کتاب کون سکھائے گا، کون سکھائے گا؟ اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی، یہ لکھی نہیں تھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا. ان کے والد صاحب نے کتاب لکھی تھی جامع السعادہ، اور وہ عربک میں تھی. ملا مہدی ناراکی ان کے والد تھے. یہ ملا احمد ناراکی نے لکھی. یہ واقعہ میں بہت زیادہ بیان بھی کر چکا ہوں مجلس میں، تک حیف نہیں ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو یہ خود نجف کے پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے عربی میں کتاب لکھی، نجف چھوڑ چکے تھے، واپس نجف گئے زیارت پہ، کیونکہ کتاب اتنی زبردست تھی کہ لوگوں نے بڑی پذیرائی کی کہ بھئی کیا کتاب لکھی ہے. آج تو بیچارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. رونمائی بھی ایسی ہو جاتی ہے، پذیرائی تو پتہ نہیں دور کی بات. ہاں، نیو یارک بیسٹ سیلر کتاب ہو تو شاید کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ورنہ یہاں تو باقی کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن ابھی کوئی ویلاگر ہو، ٹک ٹاکر ہو تو اس کی پذیرائی بھی ہے، سب کچھ ہے. معاشرے کی آپ وہ دیکھتے ہیں شعور کا مقام کدھر پہنچا ہوا ہے. وہی ہے جانے محترم. اب انہوں نے جب کتاب لکھی، لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا، ہر عالم ان سے ملنے آیا. بہت کتاب، ایک عالم دین ملنے نہیں آئے. اور وہ کون تھے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، وہ بہت پائے کے عالم تھے. وہ تھے جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم، بہت ان کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. بر ان کی گفتگو کرنے لگوں گا تو مجلس یہیں ختم ہو جائے گی. وہ ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا میں خود ملنے چلا جاتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا.
تو کہا نہیں وہ سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، میں چلا تھا. یہ ان کے پاس گئے، وہ اپنا درس دے رہے تھے، درس ختم ہو گیا، انہوں نے ان سے بات ہی نہیں کی، یہ بھی واپس آ گئے. کچھ دن بعد انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. تو جو آپ کو پتا ہے نا مولانا تو بیچارہ ایسا نہیں ہوتا، جو ساتھ گھومنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خراب کرتے ہیں. تو وہ بعد انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی آپ کو. وہ کہا نہیں نہیں سید ہے میں جاؤں گا. پھر گئے، پھر درس ختم، کوئی بات نہیں، چلے گئے کربلا، سامرا، کاظمین زیارت کری، واپس نجف آئے اور پھر نجف سے واپس جا رہے تھے. تو ان کا چلو میں آخری دفعہ ان کی خدمت میں چلا جاؤں. کسی نے کہا بس کر دیں، کتنا جائیں گے، کتنا اپنے نفس کو ماریں گے آپ؟ نہیں سید بھی ہے اور بزرگ بھی ہے. اب جب جانے لگے تو انہیں پتا چلا کہ یہ ملا مہدی ناراکی آ رہے ہیں. تو وہ بغیر نالین کے، جوتوں کے، گلی کے نکڑ پہ آ کر ان کا استقبال کیا، انہیں ساتھ لے گئے، بٹھایا، بات کی. پھر ان سے سوال پوچھا، آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے میں نے آپ سے بات نہیں کی؟ کہا نہیں مجھے علم نہیں. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا؟ تو ساری کہانی یہیں پر ہے. اتنا انسان زندگی میں مؤدب بنتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، فیل ہو جاتا، فیل 0. گراف ایسے نیچے آتا ہے آدمی کا. اتنی عبادت کی تھی، جمع کرنے کے لیے تہجدیں بھی پڑی تھی، نشان بھی پڑ گئے ماتھے پہ، بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، ختم ہو گیا. اخلاق نہیں ہے اس زمانے میں. بہرحال وقت کے امام کو اچھے اخلاق والے جوانوں کی ضرورت ہے. زان محترم اسی کی طرف متوجہ رہا کریں. رحمان ہے، اصلاح بھی وہی کرتا ہے اور انسان کی تربیت کی جگہ بھی وہی کرتا ہے. عزیزان محترم، آپ بہت دن آتے رہے، یقیناً گرمی بھی بہت تھی اور مشکلات بھی تھیں، لیکن آپ ان کے لیے آئے جو ان شدید گرمیوں میں لٹا ہوا کارواں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. روایات اس بچی کے دن ہے جسے بہت شوق تھا مدینہ واپس جانے کا. وہ شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی، بھیا یہ پرندے واپس کہاں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا یہ مدینہ، یہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں. رات ہوتی ہے یہ اپنے گھروں کو. بچی نے کہا بھیا ہم کب مدینہ واپس جائیں گے؟ مگر حسرت رہ گئی مدینہ جانے کی. آپ بھی بیٹیوں والے ہو، میں بھی بیٹی والا ہوں. چھوٹی بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے اور فطرت میں ہے کہ جب انسان گھر سے نکل رہا ہو تو چھوٹی بیٹی کو اللہ نے، بیٹیاں ویسے ہی باپ کے جنازے کی زینت ہے، بیٹیاں نہ ہو تو باپ کے جنازے پہ کوئی زینت نہیں ہوتی، لیکن جو چھوٹی ہوتی ہے نا وہ سب سے آخر میں ملتی ہے. وہ نہیں چاہتی اس کی جو محبت ہے وہ کوئی اور لے، وہ چاہتی جو محبت ہے وہ سب مجھے مل جائے. روز عاشور یہ بچی صبح سے دیکھ رہی تھی، جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے، واپس آیا بھی تو کیا واپس آیا. بھائی قاسم گئے، واپس کیا آیا.
اور چچا عباس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا۔ اب آپ تصور کریں ایسی بچی کو، حسین کی بیٹی ہو، اور امام حسین کتنے کریم ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ جب آخری وقت آیا، امام کی سواری نہیں چل رہی، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ذوالجناح سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، بچی نے بہت گریہ کیا۔ عزیزان محترم، بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، بچی کو پتا تھا بابا واپس نہیں آئیں گے۔ بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ، مدینہ۔ امام فرماتے ہیں بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، ابھی دیر ہو گئی۔ لیکن امام نے کچھ کہا، علماء کہتے ہیں کہ امام نے یہی کہا ہوگا بچی سے کہ سب سے پہلے آپ ہم سے ملیں گی۔ بس بچی خاموش ہو گئی، بچی انتظار کر رہی ہے میں بابا سے کب ملوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے دیکھا خیموں کے دروازے پر کھڑی ہوئی بابا کو دشمن نے گھیر لیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، بعض مقاتل کہتے ہیں بچی نے خیموں کو چھوڑا، دوڑی، نہ مارو میرے بابا کو، پیار سے نہیں ہٹایا۔ حضرات محترم، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آج کی رات اس بچی کو وسیلہ قرار دے، امام حسین سے کہیں آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ، آپ کو آپ کی اس بچی کی گریہ کا واسطہ۔ لوگوں نے تماچوں تازیانوں سے جدا کر دیا، بچی سہم گئی۔ شام غریباں دامن جل گیا، رات کی تاریکی، جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی ہے، دیکھا بچی نظر نہیں آتی، رات ہے، شہزادی مقتل کی طرف نکل پڑی۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں سر بریدہ لاشیں بکھرے پڑے تھے، یا یوں کہیں گلشن زہرا اجڑا پڑا تھا، اجڑا پڑا۔ دیکھا ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ بیوی نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہیں ہمیں بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، رات کا وقت ہے، سر موجود نہیں ہے، کیسے پتا؟ بیوی نے کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ الیہ۔ عزیزان بہت مصیبت تمام آپ نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، آپ نے گریہ کر لیا، شہزادی راضی ہو، شفاعت فرمائے۔ عزیزان محترم، بس بہت آخری منزل شام کا دربار، لئین ہاتھ میں چھڑی لیے، وہ لب جن پر رسول بوسہ دیتے تھے، اہانت کر رہا ہے۔ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شام کے زندان میں جب تک سفر تھا، نیزے پہ سر، بیٹی اپنے بابا کو دیکھتی رہی، دیکھتی حسرت بھری نگاہ سے،
خاموش رہی. کئی مقام پر جناب زینب نے کہا اپنے بھائی سے، بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، بیٹی سے تو بات کرو. لیکن بچی سر دیکھتی رہی. شام کے زندان میں آئی، بابا کا سر نظر نہیں آتا، زندان میں بیٹھی رو رہی ہے. بابا 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 میں قربان جاؤں، ہماری اولاد قربان. شام کے زندان میں حسین کی بیٹی بابا بابا کر رہی تھی. یزید لعین کے کانوں تک آواز پہنچی. کہا شور کیسا؟ کہا بچی بابا بابا. کہا جاؤ بابا دے دو. تشتایا کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے. بیٹیوں والو، جب بہت دنوں بعد گھر جاتے ہو نا تو چھوٹی بیٹی سب سے پہلے ملتی ہے، پوچھتی بھی ہے اتنے دن کہاں تھے، اور یہ بھی بتاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. اب ایک حسین کی چھوٹی سی بیٹی تش سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کا سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا اگر مجھ سے خود مانگتے تو میں گوشوارے دے دیتی. بابا بابا بابا. بچی خاموش، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب جناب زینب پہنچی نا چیلم پہ کربلا، اپنے آپ کو بھائی کی مرقد پہ گرا دیا. بھیا سب لے آئی، سب لے آئی، ساری چیزیں لے آئی. ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. مل کے بازو ہمیں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں انج لتھن دور میڈے، انج لتھن دور میڈے، ہو تک رونا بھول گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا. بابا میں کچھ آمد لوکاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا. بابا میں کچھ آمد لوکاں نے تیرے بعد کنیز وچ منگیا. میں غیرت سیداں دی، میں غیرت سیداں دی ہو ویلے مر گئیاں تیرا سینہ نہیں
لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا جنگل تیرے زرباں چلیاں میں کول کھلو کے دے دی رہی جنگل تیرے زرباں چلیاں میں کول کھلو کے دے دی رہی نہیں ملیا سر تیرا نہیں ملیا سر تیرا ترلے کر دے رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا جنا وکھری قید دا حکم ہویا میں کو کلیاں تنگ زندان دے وچ جنا وکھری قید دا حکم ہویا میں کو کلیاں تنگ زندان دے وچ انج روندی میں ٹریاں انج روندی میں ٹریاں ہو قیدن میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا میں خاک تے جن پیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا جڑن داخلہ ہویا شام دے وچ تھئی بھیڑ بازاری لوکاں دی جڑن داخلہ ہویا شام دے وچ تھئی بھیڑ بازاری لوکاں دی پھپھیاں دے ٹرن کتے پھپھیاں دے ٹرن کتے میرا منگ دے رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں ہے تیرا سینہ نہیں لبدا